نسلیں گزر جاتی ہیں. اتنا عرصہ تبلیغ کی، مایوس نہیں ہوئے. مایوسی کفر ہے. ہمارے گھروں میں بیمار ہوئے تھے لوگ. اچھا، جب تک بیماری کا پتہ نہیں چلتا تب تک وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے. جس سے بیماری کا پتہ چلا اللہ کہ اس کو شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ بلڈ پریشر کا بڑھ گیا ہے، اس کو فلاں مسئلہ ہے، جس سے رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کے بعد بندہ چارپر پر کیوں لگ جاتا ہے؟ دن بدن اس کی صحت کا گراف کیوں نیچے گرتا ہے؟ کل تک اس کو پتہ نہیں تھا، وہ زندگی بسر کر رہا تھا. آج پتہ چلا تو مایوس ہونا شروع ہو گیا کہ بس اب میں گیا. اس بیمار کو مایوسی سے نکالو اور اس بندے کے پاس جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے تلاش کر کے پڑھ کے سناؤ. صحیحہ میں روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام 1-2 دن نہیں، کیا خیال کرتے ہیں آپ کتنا عرصہ بیمار رہے ہوں گے؟ صحیحہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال 18 سال ہو گئے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کو بطور نمونہ پیش کیا. میرا نبی 18 دن نہیں، 18 مہینے نہیں، 18 سال بیمار رہا. اور آج زبان پر الفاظ کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. 18 سال بعد ان کی زوجہ مبارکہ ہاتھ سے پکڑ کر ان کو قضائے حاجت کے لیے لے گئی. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اے میرے ایوب ہم نے تجھے بڑا صبر والا پایا، ہم نے دنیا کے لیے تیری مثال پیش کر دی. اب یہاں ایڑی ماریے، پانی نکلے گا، اس سے نہائیں بھی اور اس کو پیئیں بھی. نہا کے پانی پی کر اپنی بیوی کے سامنے آ گئے تو بیوی زوجہ مبارکہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہیں سکی. کہنے لگی اللہ کریم آپ پر رحمت کرے، اگر میرا ایوب تندرست ہوتا تو اس کی شکل تیری شکل سے بہت ملتی ہے. اتنا خوبصورت بن کے آ گئے. مسکرا کر کہنے لگے میں ہی تیرا ایوب ہوں. اللہ نے قرآن میں وہ بیان کیا جو نعمتیں چھینی تھی اللہ نے اسے ڈبل ان کو عطا کی. صحیح بخاری میں موجود ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی. ایک ٹڈی بھاگ رہی تھی، اس کو پکڑنے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ نے کہا ہے میرے ایوب اتنی دے دی تمہیں، اس ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ یا اللہ یہ تیری برکت ہے اور میں تیری برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اس لیے پکڑ رہا ہوں. 18 سال جو آج ہمارے 18 دن بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا اب میں گیا، اب نہیں بچوں گا. 18 مہینے بعد تو تصور ہی نہیں ہے کہ بندہ سمجھے میں تندرست ہو جاؤں گا. ان کو جا کے بتاؤ مایوسی کفر ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے. 18 سال بعد بھی اللہ کے انبیاء اللہ سے جڑے ہوئے پر امید ہیں اور اللہ کریم نے ان کو صحت یاب کیا. جو میں حدیث آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں 3 جگہ آتی ہے. صحیحہ میں آتی ہے، صحیح الترغیب میں آتی ہے، صحیح الجامع میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آج اپنے عزیز و اقارب میں جو 4 پائیوں پر لگے ہوئے ہیں اور سال ہر سال سے بیمار ہیں، جا کے ان کو یہ حدیث ضرور سنائیے گا. اللہ کی قسم جب آپ بیان کریں گے تو ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں میں ایک امید نظر آئے گی. ہم لوگوں میں امید پھیلانے کی بجائے نا امیدی کی بات کرتے ہیں. ہاں میرا ایک رشتہ دار تھا سسرال میں، اس کو بھی بیماری لگی تھی پر وہ 20 دن بعد مر گیا تھا. وہ بیچارہ اپنی گنتی الٹی گننا شروع کر دیتا ہے، اب 18 دن رہ گئے، اب 17 دن رہ گئے. امید دلاؤ ان کو. 3 جگہ حدیث آتی ہے، صحیحہ میں، صحیح جامع صغیر میں اور صحیح ترغیب میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، روتا پیٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرشتے متعین کرتے ہیں، 2 فرشتے اس پر کھڑے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ لم یشکنی الی عوادہ، جو اس کی عیادت کرنے آئے تھے، بیمار پرسی کرنے آئے تھے، ان کے سامنے شکایت بھی نہیں کی، رویا پیٹا بھی نہیں، بلکہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس بیماری کی وجہ سے میرے رب نے یا تو میرے گناہ ختم کر دیے یا جنت قریب کر دی. فلاں بندہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، میں تو واش روم خود چلا جاتا ہوں. اپنا اس سے تکافل کرتا ہے جو زیادہ مصیبت میں ہے، بندوں سے سامنے شکایت نہیں کرتا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے لِعَبْدِ عَلَيَّ اِن تَوَفَّيْتُهُ أَنُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. اس بیمار کے ساتھ
اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے اس بیماری کے اندر فوت ہو گیا تو لازمی طور پر اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ وہ بیمار اس کو سامنے جنت نظر آنا شروع ہو جائے تو کیا سوچے گا؟ جنت میں جانے کا سوچے گا۔ کہا اس بیماری میں اگر فوت ہو گیا اللہ فرماتے لے عبدی علیہ، اس بندے کا مجھ پر حق بن گیا ہے، اس حالت میں فوت ہو تو جنت نصیب فرماؤں گا۔ وَإِن شَفَيْتُهُ أَنَا لَأُبَدِّلَنَّهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اگر اس بیماری سے میں نے اس کو صحت یاب کر دیا تو اس بندے کا مجھ پر حق ہے 3 احسان کروں گا۔ اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت بدل کے دے دوں گا، پہلے خون سے اچھا خون بدل کے دے دوں گا، اور اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اس کو صبح بابا جی انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت ملے گا۔ آپ گاڑیوں کے آئل چینج کرواتے ہیں، اللہ نے ذرا خون ہی چینج کر دیا، اللہ ابدلنہ لحمن، ضرور بدلوں گا اس کے خون کی جگہ پر اچھا خون، بہترین خون دوں گا، پہلے گوشت سے اچھا گوشت دوں گا، اور سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ آج وہ گری پڑی اماں بابا، اس کو جا کے حدیث سناؤ، اللہ کی قسم آپ ان کے چہرے کی رونق دیکھیے گا۔ امت سے مایوسی ختم کریں۔ اگر میں بات کروں کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ دل میں بات ہوتی ہے کہ اگر میرے مقدر میں ہوتی تو چوری کیوں ہوتی، میرے مقدر میں ہوتی تو گرتی کیوں؟ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لیتا ہے پھر میں اس پہ پورا اترتا ہوں۔ جو پورے یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی امید پر پورا اترتا ہے۔ اور اگر ٹھٹ ڈاما ڈول ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی بھی نہیں۔ پر امید رہیے، امت کو امید دلائیے۔ چیز گم ہو گئی ہے، اچھا جی انبیاء میں سے ایک نبی یوسف علیہ السلام بچپن میں گم ہوئے تھے۔ بابا جان یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں رو رو کر غم میں آنکھیں تو گوا دی ہیں پر امید نہیں گوائی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قرآن مجید میں لفظ مایوسی کہاں بولا گیا؟ اور میرے بیٹو جا کے یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، وَلَا تَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے مایوس نہیں ہونا۔ بابا جی کہہ رہے ہیں رو رو کے آنکھیں گوا دی، بچپن میں گم ہوا بچہ آج کہتے ہیں لَا تَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ سال گزر گئے، آج بھی پر امید ہیں۔ بیٹو جا کے ڈھونڈو یوسف کو، اس کے بھائی کو، مایوس نہیں ہونا اللہ کے فضل سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کے فضل سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو قوم کافر ہوتی ہے۔ تو مسلمان ہو، مایوس نہیں ہونا۔ دیکھ لو بچپن میں گم ہونے والا وہ بچہ جوانی میں اس امید کی بنیاد پر اللہ کریم نے یوسف کو اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے ملایا اور آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دی۔ امید رہیے، امت کو امید دلائیے۔ ہمارے ہاں معاشروں میں بڑا کیا ہوتا ہے، بچے کی شادی ہوگی، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 1.5 سال 2 سال، اب اماں نے بھی، ساس نے بھی منہ اتنا بڑا بنا لیا اور سسر بھی کھچا ہے اور خامد بھی، کیا ہوا جی اس کے ہاں تو بچے نہیں پیدا ہونا۔ کیوں پیدا نہیں ہونا بھئی؟ 2 سال ہو گئے۔ کتنے گھروں میں اس لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم جو ساس ایسی ہے، جو سسر ایسا ہے، جو خامد ایسا ہے، جو بیوی ایسی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ 80 90 سال کے بوڑھے باپے ہیں، آج بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس عمر میں اللہ سے مانگ رہے ہیں جس عمر میں اولاد ملنا مشکل تھی، پر بابا جی ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑھاپے میں اولاد دے کر دنیا کو ثابت کر دیا۔ جو پر امید رہتا ہے اللہ ناممکن کو ممکن بنا کے دکھا دیتا ہے۔
گھروں سے یہ مایوسی ختم کریں. مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس میرے نالا خورد گیا پروگرام کرنے، بھائی نے بتایا ایک بندہ، انہوں نے یہ کہا اللہ سے ہر وقت پر امید رہنا چاہیے. ایک وڈیرے کا بیٹا تھا، کہنے لگا بابا جی میں آپ کی بات سے بڑا متاثر ہوں، میں فلاں وڈیرے کا بیٹا ہوں، اکیلا ہوں، تو میں نے شادی کی، ڈاکٹر نے کہا اس کے ہم بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، حکیموں نے کہا اس کے ہم بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، اور مولویوں نے مجھے فتویٰ دیا کہ اس حالت میں تیرے اس بیوی کے ساتھ، جب تو مرد ہے لیکن تیرے ہاں جرسوم میں نہیں، تو بچہ پیدا نہیں کر سکتا، تو اس عورت کو طلاق دے دے. مولویوں کے فتوے پر میں نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی، لیکن آپ کے خطبے سے پھر سے مجھے امید ظاہر ہوئی ہے، بتائیں اب میں کیا کروں. بابا جی ماشاءاللہ بڑے عامل قسم کے تھے، کہنے لگے بیٹا لوگوں نے تجھے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا، پر ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے تھے، زکریا نہیں ہوئے تھے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا، جب تھک جاؤ نا پھر چھوڑنا. اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جا کے تو شادی بھی کر، اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ امید کے ساتھ کر، اللہ فضل فرمائے گا. بات آئی گئی ہوگی، بہت عرصے بعد وہ نوجوان راہ گزر تھا، پھر دوبارہ بابا جی کے پاس آیا تو کہتا جی بابا جی آپ کے کہنے پر میں نے وہ عمل بھی شروع کیا اور شادی بھی کی. الحمدللہ اس وقت میرے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے. اور آپ اس طرح کی مثالیں نہیں، میرے خاندان بھی ایسا تھا ایسا تھا. اور بھائی امت کو مایوسی اور نا امیدی سے نکال کر امید پر کھڑا کرو. اگر کوئی بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، ابھی جو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیتیں اپنے گھروں کے سامنے، بلڈنگوں پر اور مارکیٹوں میں لگائی ہوئی ہے نا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندوں سے کہہ دو جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. تمہارے گناہ ابھی تک اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہوئے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جتنے بھی آپ نے گناہ کیے چھوٹے بڑے. کہتا میں نے تو اپنی اماں کو ایک دم تھپڑ مارا تھا، اماں فوت ہوگی، توبہ کی میرے دل میں تمنا ہے. بھائی میں انشاءاللہ اس پر کروں گا. جس سے حقوق العباد میں جس سے آپ کی معافی ممکن ہے، آپ معافی مانگیں گے. جو گزر چکے، اگر آپ کی توبہ میں سچائی موجود ہے تو انشاءاللہ، یعنی جو فوت ہو گئے ہیں، جن کے حقوق آپ دے نہیں پائیں گے، جو حقوق العباد وہ دنیا سے چلے گئے اور آپ کو دے نہیں پا رہے، اگر آپ کی توبہ میں سچائی موجود ہوگی تو اللہ کریم انشاءاللہ وہ بھی معاف کرے گا. کیا آپ نے اس بندے کا واقعہ نہیں پڑھا جس نے 99 قتل کیے تھے؟ پھر ایک مولوی سے پوچھا جو ہر وقت لوگوں نا امیدی پھیلاتے ہیں، مایوسی پھیلاتے ہیں، کہا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ 99 قتل کیے. توبہ توبہ توبہ، اللہ تمہیں معاف کرے گا. 99 قتل تم نے کیے ہیں. اس کو جو غصہ آیا، اس نے اس راہب اور مولوی کی گردن اتار کے سینچری پوری کر دی. پھر دل میں خوف پیدا ہوا کہ اللہ نے پکڑ لیا تو جواب کیا دوں گا. ایک اور بندے سے پوچھا، اس نے امید دلائی، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگ اور اپنے علاقہ بھی بدل، نیک لوگوں میں چلا جا. وہ نیک لوگ سچی توبہ کی نیت سے نکلا ہے، راستے میں گیا، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، راستے میں موت آئی، منہ کے بل گرا ہے. اللہ کے فرشتے آگے جھگڑے، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. جہنم والے فرشتے بھی آگئے، جنت والے بھی آگئے. وہ کہتے جنت لے جائیں گے، وہ کہتے جہنم لے جائیں گے. اللہ نے کہا جھگڑو نہ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ قِيسُوا الْأَرْضَ، اللہ نے کہا جھگڑا نہ کرو، زمین معاف کرو. اگر فاصلہ زیادہ طے کر کے آیا تو جنت لے جانا، اور اگر فاصلہ آگے جاتا تو جہنم لے جانا. فرشتوں نے زمین ماپنا شروع کی، جس طرف سے آیا تھا اللہ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا دور ہو جا، دور ہو جا. جس طرف جا رہا تھا کیا زمین سکڑ جا، قریب ہو جا. جب زمین ماپی گئی تو ایک بارش اس طرف زیادہ نکلی جو فاصلہ طے کر کے آیا تھا. رب کائنات نے اس کو بخش کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا. نا امیدی کا نتیجہ کیا ہے؟ قتل. اس نے کہا اللہ نے تمہیں معاف نہیں کرنا. نا امیدی کا نتیجہ کیا ہے؟ گناہ. اور یہ ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ میرے بزرگ بھائی تشریف فرمائے جو بڑے دیندار ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد اشراق کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کی گلی محلے میں بہت سارے بچوں کے بگاڑنے کا سبب آپ ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ، میرے گھر کے سامنے گندا بچہ کھڑا نا، میں کبھی اس کو اپنے گھر سامنے کھڑا نہیں ہونے دوں گا. کیسے کھڑے ہو؟ دفعہ ادھر.
اگلے والے آگے کر دیا، اگلے والے آدھا کر لیا، گھر والے بھی اس سے تنگ ہیں، معاشرے کو ہم بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس گناہ گار کو کبھی آپ نے پکڑ کے اپنی بیٹھک میں لا کر اس کے ماتھے کو چوم کر چائے کے کپ پلا کر اس کا بیٹا تو بہت اچھا ہے، تو بہتر ہو سکتا ہے، تو معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، یہ امید ہے، اس نے نہیں سنبھلنا، یہ نہیں سدھرے گا، بڑی کوشش کی ہے، یہ نا امیدی ہے۔ آج دونوں میں سے ہم کس کا شکار ہیں؟ اللہ کے لیے میرے بھائیوں معاشرے تعمیر کریں، گناہ گاروں کو، مجرموں کو کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان ہو گیا ہوں، پر آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ زنا کی اجازت۔ صحابہ نے ارادہ کیا اس کو چار لگاتے ہیں، اس نے کیسی اجازت طلب کی؟ اللہ کے رسول کو روکا اور آپ نے اس کو قریب بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک صاف ستھرا بنا دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ رابی کہتا ہے قسم اللہ کی، پھر ہم اس نوجوان کو دیکھا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، کبھی نگاہ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ امید پر لوگ کو کھڑا کریں۔ مجھے جی غیرت بڑی آتی ہے جی، مجھے غصہ بڑا آتا ہے، پیارے پیغمبر کو بھی بڑی غیرت آتی تھی، پر ایک اسلوب ہوتا ہے لوگوں کو امید پر کھڑا کرنے کا۔ نا امیدی کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ نا امیدی نے جرم کروایا، قتل کروا دیا، اور جس نے امید دلائی اس نے اس کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں کو مجرم بنانے کے بجائے جنتی بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنی بڑی مصیبت میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا، وہاں بھی نا امید نہیں ہونا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ضرور پڑھیے گا، کشتی میں ہے، قرآن نازل ہوئی، سمندر میں گرا دیا گیا، سمندر سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر مایوس نہیں ہوئے۔ انبیاء سے ہم کہتے ہیں نا انبیاء معصوم ہیں، معصوم کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ فوری معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب گناہ رہا کوئی نہیں تو وہ معصوم ہے، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر امت کو عذاب کی وحی سنا کر آگے تھے، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اتنی بڑی مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، پر اللہ سے پر امید ہو کر انہوں نے دعا مانگی۔ قرآن کہتا ہے اگر میرا یونس مجھ سے یہ دعا نہ کرتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں بند رکھتا۔ کیسے نکلے؟ امید کی بنیاد پر۔ اللہ کریم نے پھر اللہ سے امید رکھ کر دعا مانگی، اللہ کریم نے ان کو سمندر سے باہر بھی نکالا، اور قوم کی طرف لوٹے تو دل خوش ہو گیا کہ ساری قوم بھی ان کے آنے سے پہلے مسلمان بن چکی ہے۔ امید پر کھڑا کریں۔ اتنی اب سوچے صحیح، امکان ہے پہلے جو پانی سے سمندر سے نکلنا بڑا مشکل، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو تب مشکل۔ انبیاء کے واقعات کو اللہ نے دنیا میں بتایا کہ جو پر امید ہوتا ہے وہ ہمیشہ پار ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں وہ تو انبیاء تھے، آپ نے کبھی غار میں پھنسے ہوئے 3 بندوں کا واقعہ سنا؟ تصور کریں، تیز آندھی ہو، تیز بارش ہو، اور وہ غار جو کھڈا سا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں اس میں داخل ہو گئے، اوپر سے ایک چٹان، ایک بڑا پتھر گرتا گرتا آگے اس غار کے منہ پہ فٹ ہو گیا۔ کیسے فٹ ہوا ہے کہ تینوں نے اپنا زور لگا لیا مگر اس کو ہلا بھی نہیں پائے۔ اب ان کے سامنے کیا تھی؟ موت، کیونکہ ہوا، پانی، خوراک کچھ بھی نہیں، فون ہے کوئی نہیں کہ کسی کو فون کرے فلاں جگہ پر پھنسے ہوئے، کریل لاؤ اور ہمیں نکالو، دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں۔ ایک رابطہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کریم نے ان تینوں بندوں کی دعا کی وجہ سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس چٹان کو ہٹا کر ان 3 بندوں کو جن کی زندگی چھننا لازمی تھی، موت یقینی تھی، اللہ کریم نے ان تینوں کو زندگی بخش کے دنیا کو پیغام دے دیا۔
جو پر امید ہوتے ہیں جب ان کی موت یقینی ہو اللہ ان کو وہاں سے بھی نکال دیتا ہے. وہ اپنی امید کی بنیاد پر نکلے, مایوسی نہیں کی, امید کی بنیاد پر نکلے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. کہ وہ مومن جو ارادوں میں, امن میں, امید میں, ایمان میں قوی ہے, وہ مومن اس مومن سے بہتر ہے جو اپنی امیدوں میں, ایمان میں, عمل میں کمزور ہے. ایمان کی وجہ سے اس میں بھی خیر ہے, پر اصل خیر کیا ہے اس مومن میں جو قوی ہے. آگے کہا احرص علی ما ينفعک, جو چیز تمہیں نفع دے سکتی ہے نا اس پر ہمیشہ حریص رہو, پر امید رہو. جو چیز تمہیں نفع دے سکتی ہے اس پر ہمیشہ پر امید رہو. واستعن باللہ, اور اللہ سے مدد طلب کرو کہ اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ولا تعجز, بے بس نہیں ہونا, لاچار نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. اس پر میں ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر وقت ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث لگتا ہے ہمارے لیے اور یقیناً ہمارے لیے. ابو رضی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں یضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیرہ. اللہ کریم انسان کے حالات کو بدلنے کے قریب ہی ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو کے گرتا ہے تو اللہ اس پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تیرے حالات کو بدلنے ہی والا تھا کہ تو نا امید ہو کے گر پڑا. یقین رکھیں پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں, مہنگائی ختم ہونے ہی والی ہے, اللہ کریم ہمیں ہمارے حالات کو بہتر کرنے ہی والا ہے. ایسا نہ ہو کہ بدلنے والے اور ہم پہلے مایوس ہو کے گر پڑے اور اللہ ہم پہ ہنس رہا ہو. ابو رضی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ ہمارے اتنی بات پر بھی ہنستا ہے؟ میں ہاں. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا لن نعدم من رب یضحک خیرا, جو ہمارا رب اتنی بات پر بھی ہم پہ ہنستا ہے اس رب کی خیر سے کبھی ہم محروم رہ ہی نہیں سکتے, نا امید رہ ہی نہیں سکتے. ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ میں امید پھیلاتے ہیں. نا امیدی والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بند کریں. مایوسی والا مایوسی پھیلائے گا, نا امیدی والا نا امیدی پھیلائے گا. ہمت والے, قوت والے, امید والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے, ہر وقت آپ کو پر امید رکھیں گے. کہتے ہیں عرب میں ایک شخص جس کی عمر کافی ہوگی, 40-45 سال ہوگی, شادی نہیں ہو رہی تھی, اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو شادی کا سوچا, تو جس کا رشتہ جاتا ہو کہتے ہیں بوڑھے پاپے کے ساتھ کون کرے, 45 سال عمر ہوگی, ہر جگہ انکار انکار انکار. ایک لڑکی بڑی سکٹ تھی, اس نے کہا میں اس بندے سے شادی کروں گی پر میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے وہ پرانے جو بابے ہیں, دوست ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ گھر میں دروازے کی بجائے یہ دیوار پھیلا کے گھر آیا کرے گا. دیکھ لے سے یہ 2 کام ہوتے ہیں. وہ گھر گیا, اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی, اندر چلا گیا, کہتا چلو اللہ بیوی دے رہا ہے تو دوست جو ہے جو ابھی تک جنہوں نے مجھے شادی سے بھی روکے رکھا, ابھی تیرے پاس پاؤں پر کھڑا ہوگا, پھر تیری شادی کریں گے, تیرے حالات بہتر ہوں گے. جنہوں نے اتنا لیٹ کیا تھا چلو ان سے تھوڑا دور ہو جاؤں گا. شرطیں طے ہو گئی, شادی ہو گئی, روزانہ آتا, کام کرتے, جناب چھلانگ لگاتا پہلوانوں کی طرح اندر. بچے بھی 1-2 ہو گئے. ایک دن جب گزر رہا تھا نا تو اس کو پرانا بیری مل گیا, اور اچھی دیا تو کہاں پھر رہا ہے, ابھی تجھے یاد کر رہا تھا, پکڑ کے لے گیا. وہ بیٹھے حقہ پی رہے ہیں, بیٹھے ہیں, وہ تھڑا لگا ہوا تھا. بات شروع ہوئی تو کہتا ہے یار ماشاء تو بڑا فٹ ہے, فلانا تو وہ کھالا کراس کرنے لگا تو اس کو چپ پڑ گئی, فلاں کے گھٹنے کا یہ مسئلہ ہے, فلاں کا یہ مسئلہ ہے, فلاں کا وہ مسئلہ ہے. جب وہ ساری باتیں سن کے شام کو واپس آیا نا تو اس کو اپنے گھر کی دیواریں چین لگنا شروع ہو گئی. اس نے کوشش بھی کی کہ میں اندر جاؤں پر دیوار کراس نہیں کر سکا. پھر دوسری دفعہ زور لگانے لگا تو سوچا کہ اب زیادہ زور لگاؤں گا تو ہو سکتا مجھے بھی چوک پڑ جائے, نہیں کراس کر سکا. دروازہ بجایا آگے, بیوی سے کہنے لگا دروازہ کھولو. اس نے کہا یہ دروازہ کوئی نہیں کھلنا, اور میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ نا امیدی پھیلانے والے, مایوسی پھیلانے والے, کمزور باتیں کرنے والے تو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہے. کال والی دیوار ہے, تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے زور لگا, کچھ بھی تجھے ہونے والا نہیں ہے. اس نے پھر سے اس کو امید دلائی, اس سے چھلانگ لگائی, اندر آ گیا.
کہتے ہیں یہ صرف کہاوت نہیں ہے، اس پر کتاب و سنت کی نصوص بھی موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر غزوہ بدر کے موقع پر تھوڑے سے پریشان تھے، میں صحابہ کو لڑنے کے لیے نہیں لے کے آتا، میں تو قافلے کے لے کے آتا، قافلہ بچ نکلا ہے، یہ جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر پریشانی دیکھی، اتنی دیر میں حضرت مقداد آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل تھوڑے، قوم موسیٰ تھوڑے، اللہ کی قسم ہم تو آپ کے دائیں میں آگے پیچھے سے لڑیں گے، حکم کرے کیا کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَشْرَقَ، میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کا چہرہ چمک اٹھا، وَسَرَّهُ یعنی قَوْلًا، اور حضرت مقداد کے فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر کے رکھ دیا۔ کلمات انسان کو ہمت دیتے ہیں، حضرت مقداد کے فرمان نے ہمت دی اور پیارے پیغمبر خوش ہو گئے، لوگوں میں امیدیں پھیلائیں، اور فرمایا جب پوچھا گیا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کے فضل سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کبیرہ گناہوں کے خاتمے کی پوری کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھروں سے، معاشروں سے، ملکوں سے اللہ اس طرح کی نا امیدیاں دور کرنے کی ہمیں کوشش کی توفیق دے اور ہمیں ذریعہ بنائے کہ ہم امت کو پر امید رکھ سکیں۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر